بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 رمضان المبارک عید الفطر۔ عید الفطر کی خوشیاں اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں نوازا اور اس میں روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس مبارک مہینے کے اختتام پر اس مہینے کی انوار و برکات سے مستفید ہونے کی خوشی میں عید الفطر عطا فرمائی۔ اسلامی عید کے امتیازات۔ اسلامی عید کا سب سے پہلا امتیاز یہ ہے کہ ساری قومیں کھیل تماشے اور لہو و لعب کو عید قرار دیتے ہیں، اور اسلامی عید میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور اس کا ذکر و فکر اصل اور مقصود ہے۔ چنانچہ احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور دو گانا ادا فرماتے، پھر لوگوں کو دین اور شریعت کے احکام سے آگاہ فرماتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے عیدگاہ جانے تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی و عظمت کے لیے تکبیر و تشریق پڑھا کرتے تھے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھے تو اندازہ ہوگا کہ اسلامی عید نام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے، اس کے احکام و اوامر کی طرف توجہ کرنے اور متوجہ کرانے اور اس کے ذکر میں سرشار رہنے کا۔ اس کے برخلاف دیگر اقوام کی عید محض کھیل تماشا اور منمانی رسومات و خرافات کا نام ہے۔ اسلامی عید کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ مسلمانوں کی عید اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اور لوگوں کی عیدیں اور تہوار ان کی خود ساختہ اصول اور منمانی رسوم کی پیداوار ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے اور بطور تحفہ و عطیہ عطا فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن عید مناتے ہیں جن میں خوب کھیل اور ناچ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہیں جن میں تم خوشی مناتے ہو؟ انہوں نے اس کے جواب میں کہا، جاہلیت کے زمانے سے ہم ان 2 دنوں میں عید مناتے اور کھیلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے تم کو ان سے بہتر دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اس حدیث میں غور کیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں عید کا خلاصہ کھیلنا، کودنا اور ناچنا تھا۔ یہ ان کی منمانی عید تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے 2 دن مقرر فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرمائے، اور ان 2 دنوں کو خیر و خوبی والے دن قرار دیا۔ اسلامی عید کا تیسرا امتیاز یہ ہے کہ دیگر اقوام کی عید محض ظاہری مسرت و خوشی کا نام ہے، اس لیے وہ صرف کھانوں اور کپڑوں کی عمدگی میں اپنی عید سمجھتے ہیں، اور اگر عمدہ و لذیذ کھانا نہ ہو تو ان کی عید عید نہیں۔ اور مسلمانوں کی عید نہ کھانوں پر موقوف اور نہ کپڑوں کی محتاج اور نہ زیب و زینت کی طالب۔ مسلمانوں کی عید تو روح کی خوشی و مسرت کا پیغام دیتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے رضا اور مغفرت کا پروانہ ملنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ عید گاہ جانے والوں اور عید منانے والوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح گھر لوٹاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے اور سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ ہے اصل خوشی و مسرت جو مومن بندے کو عید کے دن حاصل ہوتی ہے۔ اصل عید کیا ہے؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عید تو اس کی ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا اور جس کی نماز کو منظور فرما لیا، اور ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے۔ اور بعض حضرات نے عید کے اصل اور حقیقت کو بڑا عمدہ اسلوب میں اس طرح بیان کیا ہے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن من الوعید۔ عید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہنا، بلکہ عید تو اس کی ہے جو وعید و عذاب سے بچ گیا۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا يعود۔ عید اس کی نہیں جو عود کی خوشبو سے معطر ہو گیا، بلکہ عید اس کی ہے جس نے توبہ کی اور پھر گناہ نہ کیا۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی۔ عید اس کی نہیں جس نے دنیاوی زینت سے اپنے کو مزین کر لیا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے تقوی کا توشہ تیار کر لیا۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ عید اس کی نہیں
جو سواریوں پر سوار ہوا، بلکہ عید اس کی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ غرض یہ ہے کہ اصل عید تو ان کو حاصل ہوتی ہے جنہوں نے عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت و معافی اور رضا کا پروانہ حاصل کر لیا، نہ کہ ان کو جو صرف کپڑوں کی، کھانوں کی، زیب و زینت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی حقیقی خوشی عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رضا نصیب فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔